فائدہ مند ہے، یہ ضائع نہیں جاتا بلکہ خدا اس کی بھی جزا عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا علیم، خدا ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے ہر فعل کو، تمہارے ہر عمل کو، وہ عمل جہاں بھی ہو، اندھیروں میں ہو، روشنیوں میں ہو، پستیوں میں ہو، بلندیوں میں ہو، کسی مقام پر بھی، کسی جگہ پر بھی تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ گویا ہمیں سمجھایا کہ تم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے کہ لوگ دیکھ لیں گے کیا کہیں گے، تو جو ہستی تمہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے اس کا بھی خیال کرو، تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تم جو بھی نیکی کرو گے، چاہے وہ مخفی انداز سے کرو، چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے فرض ہو، چاہے نفل ہو، جیسی بھی ہو، خدا اس کی جزا دیتا ہے، اور وہ ہر ایک تمہارے نام اعمال میں کاؤنٹ ہو رہی ہے، اور تمہارا کوئی بھی عمل رائے گاہ نہیں جاتا۔ آخر میں تفسیر صوفیانہ بیان کروں گا کہ دیگر تفاسیر کے علاوہ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انسان کا دل صفا پہاڑ ہے اور نفس مروہ اور روح حاجی، تو فرمایا گیا کہ دل اور نفس کا وجود دین الہی کی نشانیاں ہیں، جہاں روحانی حج کے ارکان یعنی یقین، توکل، رضا، اخلاص یا صبر، شکر، ذکر و فکر ادا ہوتے ہیں۔ تو جو شخص بیت اللہ یعنی مقام توحید میں پہنچے، یا فنا فی اللہ ہو کر بارگاہ الہی میں داخل ہو، یا صرف وہاں کا عمرہ کرے، اس طرح کے مقام مشاہدہ میں پہنچ کر اور جلال و جمال کی تجلیات میں فنا ہو کر اس بارگاہ کی زیارت کرے، تو اس حاجی عمرہ کرنے والے پر گناہ نہیں کہ اس قلب و نفس کی طرف رجوع کر کے اپنے اس وجود سے جو بعد فنا ملا ہے ان مقامات کا بھی گشت لگائے، اور جو کوئی بخوشی اس تعلیم کی تکمیل کرے اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور مساکین کی مدد، سالکین کی رہبری کرے، تو وہ کمال حاصل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا ثواب دے گا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض بیت اللہ کے حاجی ہیں، بعض رب البیت کے حاجی ہیں۔ رب البیت کے حاجی کے لیے دنیا پر نظر رکھنا گناہ نہیں ہے، اور صوفیاء نے آخری بات کہا کہ رب کی ذات سر کی آنکھ سے چھپی ہے، مگر اولیاء اللہ کے دل و نفس صفا اور مروہ کی طرح ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، لہذا جو اس کی بارگاہ کا قصد کرے یعنی وہاں کے حج کو جائے، اس پر واجب ہے کہ وہ ان مقبولوں کے قلوب و نفس کا پہلے طواف کرے، یعنی ان کی اطاعت کرے، اور جو اس کے علاوہ بھی ان کی خدمت کرے، خیر کمائے، رب اسے اجر دے گا۔ جیسے بغیر صفا و مروہ میں دوڑے کعبہ کا حج نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اولیاء اللہ کی گلیوں کے چکر لگائے بغیر رب کا حج ناممکن ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سوال کرنا چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جناب مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں ایک سوال کی اجازت چاہوں گا کہ ایک شخص شیر خارگی کی عمر میں اپنی دادی کا دودھ پی لیتا ہے، اب وہ اپنے حقیقی چچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، چونکہ اس کا چچا جو ہے اس کا رضائی بھائی بن گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ رضاعت ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دودھ پینے والے نے 2.5 سال کی عمر سے 2.5 سال کی عمر سے پہلے دودھ پیا ہو۔ مدت رضاعت ویسے 2 سال ہے، لیکن رضائی رشتہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 2.5 سال سے پہلے دودھ پیا ہو، تو پھر رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے۔ 2.5 سال کے بعد میں کوئی دودھ پی لے گا تو اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اس نے بچپن میں یعنی رضاعت ثابت ہونے کی جو مدت ہے اس کے اندر دودھ پیا ہے اپنی دادی کا، تو اپنی دادی کا دودھ پینے کی وجہ سے وہ اپنے چچا کا رضائی بھائی بن گیا ہے، اور چچا کی بیٹی کا رضائی چچا بن گیا۔ تو اس لیے اب ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں، کیونکہ جس طرح رضائی بہن اور رضائی بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہی رضائی چچے سے اس کی بھتیجی کا جو رضاعت میں اس کی بھتیجی بنتی ہو، اس سے اس کا نکاح درست نہیں ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، اگر گھر میں میاں اور بیوی ہیں اور وہ گھر میں نماز کرانا چاہتے ہیں، آیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کے لیے مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، جبکہ خاتون کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی نماز ادا کرے۔ لیکن اگر وہ گھر میں جماعت کرانا چاہیں تو اس صورت میں ان کے لیے حکم ہے کہ مرد آگے کھڑا ہو اور
جو بیوی ہے یہ کچھ تھوڑا سا اس سے پیچھے کھڑی ہو جائے تو پیچھے کھڑے ہو کر وہ دونوں باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر اس صورت میں کوئی بچہ ساتھ ہو تو مرد اپنے ساتھ تھوڑا سا پیچھے ایک بچے کو کھڑا کر لے, اس سے پیچھے عورت کی صف بن جائے, اکیلی عورت کھڑی ہو جائے. اور اگر 2 بچے ہوں تو مرد کے پیچھے ان 2 بچوں کی صف ہوگی اور اس سے پیچھے عورت کھڑی ہوگی. تو وہ گھر میں جماعت کرا سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ مرد اور عورت برابر کھڑے نہ ہوں, بلکہ عورت مرد سے پیچھے ہو کر کھڑی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مولا ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کو امت مسلمہ کو دین کے لیے اعلیٰ خدمات انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. مولا تعالیٰ مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما, انہیں منظم ہونے کی, غالب ہونے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین مسلمانوں کی عزت رفتہ بحال فرما دے. جو ہم میں سے مولا پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. مولا تعالیٰ جو ہم میں سے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. مولا تعالیٰ جو ہم میں سے پریشان ہیں, کوئی بھی پریشانی ہے مولا پریشانی دور فرما دے. جو نیک خواہشات مولا تیرے بندے رکھتے ہیں وہ نیک خواہشات پوری فرما دے. عالم اسلام پر, پاکستان پر مولا اپنی رحمتوں کا نزول فرما. پاکستان کو مولا اپنے حفظ و امان میں لے لے. پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا یہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہو جائے, اور مولا امت مسلمہ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. دین کو سیکھنے کی, دین کو سمجھنے کی, دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما. مولا ہماری دنیا بھی بہتر فرما, آخرت بھی بہتر فرما. وحسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وصلی اللہ علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار الی یوم القیامۃ والدین برحمتک یا ارحم الراحمین.